السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کر حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پروگرام کو سن کر اس پر عمل کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کے اس پروگرام میں جس حدیث کے حصے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یا کریں گے، وہ حدیث ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں شروع کی تھی اور اسی طرح وقت کا تقاضا تھا کہ ہم اس حدیث کو آئندہ پروگرام تک ملتوی کر دیں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے یاد دہانی کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ کے باب کے الفاظ ذکر کرتا چلوں تاکہ سابقہ جو پروگرام میں ہونے والی گفتگو اور اس پروگرام کی گفتگو میں باہمی ربط پیدا ہو سکے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حجۃ الوداع کا ایک فقید المثال صحابہ کا ایک گروہ تھا، ساتھ امہات المومنین بھی تھیں، اور آپ کی حیات طیبہ کا یہ ایک پہلا اور آخری حج تھا جو امت کے لیے ایک گراں قدر سرمایہ ہے، اور اس میں بہت سارے امت کے لیے اسباق ہیں اور بڑا ایک عظیم یہ اجتماع تھا ایک امت مسلمہ کی تاریخ میں جو عہد رسالت میں بپا ہوا۔ تو ہم بات کر رہے تھے، مؤلف رحمہ اللہ نے یہ باور کرایا ہے اپنے اس باب کے الفاظ سے کہ ضرورت کے مطابق اللہ نے وسعت دی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ حج کے مہینوں میں کسی بھی مہینے حج کا احرام باندھ لے اور پھر اس حج کو مکمل کرے وقت پر۔ اس کے ساتھ ہی اگر کوئی مجبوری آئے تو عمرے کے احرام کو حج کے احرام میں بدلا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اگر حج کی نیت ہے تو عمرے کے احرام میں یا عمرے میں اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہیں اور دلائل ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات کے حوالے سے۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے مدینہ سے حج کا احرام باندھا، پھر جب ہم مقام صرف پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس کے ساتھ جانور نہیں قربانی کا، تو وہ اگر چاہے تو یہ حج کی نیت سے باندھا ہوا احرام اس کو وہ عمرے کا احرام بنا سکتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا۔ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا، تو یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور موجود ہو تو وہ یہ ایسا نہ کرے، گویا کہ وہ پھر حج قران کی جو شکل ہے وہ ہوگی اس کی کہ عمرے کے ساتھ ہی وہ حج کر لے، حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھ لے اور پھر اس کے ساتھ ایک ہی احرام کے ساتھ اس حج کو مکمل کرے۔ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا، لیکن الفاظ جو ہیں فَلْيَفْعَلْ کے، یہ جیسا کہ محسوس ہوتا ہے سیاق و سباق سے کہ یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتے بلکہ یہ مستحسن ہیں، یعنی یہ بہتر ہے، افضل ہے کہ کوئی شخص اگر گھر سے جانور لایا ہے اپنے ساتھ تو وہ حج قران کرے، وگرنہ اگر نہیں لا سکا تو حج تمتع کر لے، لیکن یہ واجب نہیں، افضل ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ہی کام کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا قربانی کا جانور تھا، تو آپ نے اس کو حج قران یعنی آپ نے عمرہ کرتے ہوئے اس کے بعد احرام اتار کر حلال نہیں ہوئے، آپ نے باقی رکھا اس کو احرام کو، تو اس لیے آپ نے افضل کام ہی کیا ہے۔ اس لیے جمہور اہل علم یا زیادہ تر اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر جانور قربانی کا ساتھ ہو تو پھر قران افضل ہے، اور اگر جانور قربانی کا ساتھ نہ ہو تو پھر تمتع افضل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے اس بات کا پہلے پتہ ہوتا تو پھر میں بھی ایسے ہی کرتا، گویا کہ میں بھی تمتع حج کر لیتا اور میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا یا میں نہ لاتا ساتھ اپنے، جیسا کہ آگے احادیث میں اس طرف اشارہ آ رہا ہے۔ تو ناظرین آگے فرمایا کہ وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَرِجَالٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الْهَدْيُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ صحابہ جو کہ صاحب ثروت تھے، جو صاحب مال یا خوشحال صحابہ اکرام تھے، وہ اپنے ساتھ اپنے جانور قربانی کے خوب اپنے ساتھ لائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ فلم تکن لہم عمرتن، تو ان کے عمرہ کی صورت نہ بن سکی۔ ظاہر ہے کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کو کھول دینا یہ ایک فائدہ ہے، اور عمرے کو اور احرام کو باقی رکھنا یہ ایک بہرحال پابندی ہے، تو اسی لیے تمتع حج کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد جب عمرہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے احرام کو اتار دیتا ہے، بالوں کو کٹوا لیتا ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے احرام کی پابندیوں سے، تو وہ پھر فائدہ اٹھاتا ہے اپنا ہر قسم کا، نارمل عام آدمی کی طرح یوم ترویہ تک۔ تو فدخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم تو فرما دیا اور صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، تشریف لائے، تو میں رو رہی تھی۔ فقال، آپ نے فرمایا ما یبکی کہ اے عائشہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، کیوں رو رہی ہو تم؟ وجہ پوچھی، قل، تو میں نے کہا سمعتک تقول لاصحابک ما قلت، میں نے وہ بات سنی ہے جو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمائی ہے، وہ میں نے بھی سن لی ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میں اس لیے غمزدہ ہو گئی ہوں، فمنعت العمرۃ، میں تو عمرہ سے روک دی گئی، اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے حج کے لیے احرام باندھا تھا اور ان کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے، اب ان کے لیے تو یہ فائدہ کی بات آئی اور انہوں نے فائدہ اٹھا لیا کہ عمرہ کر کے ان کے لیے تو حلال ہونے کا موقع مل گیا ان کو، اور عمرہ بھی کرنے کا موقع مل گیا، عمرے کی سعادت سے بھی بہرہ ہو گئے آتے ہی، لیکن اب میں جو ہے اصل سعادت سے روک دی گئی ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما شأنک، کیوں، کس بنا پر، کیا مسئلہ ہے، کیا رکاوٹ ہے، کیوں ایسا ہے؟ قل، تو میں نے کہا لا اصلی، میں نماز نہیں پڑھ سکتی، تو گویا کہ یہ ایک اشارہ تھا جو کہ حیا اور شرم پر مبنی لفظ ہے، بجائے اس کے کہ وہ نام لیتیں، انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اس سے رحمت للعالمین سمجھ جائیں گے کہ عورت جب نماز نہیں پڑھ سکتی تو ظاہر ہے کہ وہ فیس کرتی ہے اس وقت کو یا ان حالات کو جب کہ ایسا خون جاری ہوتا ہے، جس خون کے جاری ہونے کے وقت اس کے لیے یہ نماز اور روزہ اور تلاوت کلام پاک کی دیگر اشیاء جو ہیں وہ اس سے وہ روک دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بات فرمائی، قال فلا یضرک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر انہیں تسلی دی کہ رونے کی بات نہیں اور نہ ہی غم کی کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات آپ کو زیادہ نقصان نہیں دے گی۔ یہاں نقصان سے مراد فزیکلی نقصان نہیں ہے جسمانی، بلکہ جو کہ صحت کے منافی ہو، بلکہ دینی نقصان ہے، جیسا کہ پہلی حدیث میں بھی یہ ذکر ہوا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ نقصان آپ کا نہیں ہوگا اور نہ یہ چیز آپ کو زیادہ ضرر دے گی، اس لیے کہ آپ نے فرمایا انت من بنات آدم، ایک تو آپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہو، کوئی رحمۃ للعالمین کی زوجہ محترمہ ہیں، بشر کی بیٹی ہیں، اور بشر رسول کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، اور یہ فطرت ہے۔ کتب علیک ما کتب علیہن، جو چیز تم پر طاری ہوئی ہے وہ دیگر ساری جتنی بھی خواتین ہیں امت کی یا دنیا کی، آدم علیہ السلام کی، اب ابتدا سے لے کر آخر تک سب کو یہ مسائل لاحق ہوتے ہیں اور یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقونی فی حجتک، تم اپنے حج میں رہو، یعنی اگر عمرہ نہیں کر سکتی تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، حج کے جتنے دیگر اعمال ہیں بیت اللہ کے طواف کے علاوہ وہ تم کر لو۔ عسى اللہ ان یرزقکھا، شاید کہ یا قریب ہے کہ اللہ آپ کو وہ نعمت بھی عطا کر دے جو اس وقت آپ کو سے چھین لی گئی ہے، اور اس میں اشارہ تھا اس عمرے کی جانب جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا نہیں کر پا رہی تھیں، کیونکہ مقام صرف پر جو کہ مکہ سے باہر ہے اس مقام پر ان کو یہ ماہواری ایام ماہواری جو ہیں وہ شروع ہو چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ کر تسلی دی۔ قالت، کہتی ہیں فکنت حتی نفرنا من منا، ہم اسی حالت میں اسی حالت میں تھی یہاں تک کہ ہم منا سے بھی نکلے، فنزلنا المحصبہ، اور ہم پھر اترے محصب، وادی محصب پر، یہ وادی محصب جو ہے یہ ایک میدان ہے، وادی ہے، اس کا نام ہے جہاں پڑاؤ ڈالا، کہتے ہیں کہ وادی محصب منا کے قریب ہی ہے، اور اس کو لیلۃ الحصبہ یا لیلۃ المحصب بھی کہتے ہیں، آگے بھی ذکر آئے گا۔ جب ہم وہاں پہنچے فدعا عبد الرحمن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا، فقال اخرج باختک الحرم، اپنی بہن کو لے کر نکلیے حرم کی جانب، یعنی فقال اخرج باختک الحرم فلتحل بعمرۃ، کہ وہ عمرے کے لیے احرام باندھ لے، عمرے کے لیے نیت کر لے، ارادہ کر لے، اور اس کے بعد حرم آ کر یعنی مسجد الحرام تو وہ اب اپنا طواف کر کے اپنے عمرے کو مکمل کر لے۔ ثم افرغا من طوافکما انتظرکما ہاہنا، پھر جب تم اپنے طواف سے تم دونوں فارغ ہو جاؤ تو اس وقت میرے پاس چلے آنا، میں اس وقت تک اسے محصب وادی جو ہے اس میں ہی آپ کا انتظار کروں گا۔ یہ رحمۃ للعالمین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے وہ عمرہ جو ان سے چھوٹ گیا تھا حج سے پہلے، اس کے بارے میں یہ تعلیمات دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ فاتیا فی جوف اللیل فقال فرغتما یا فاتینا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اس سارے کام سے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دیں یا فرمایا ہدایت کی، ہم رات کو عمرہ کرنے کے بعد قریباً فی جوف اللیل، نصف شب کو ہم واپس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال فرغتما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ فارغ ہو گئے ہیں اس کام کے لیے جس کام کے لیے میں نے تم دونوں کو بھیجا تھا؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فنادى بالرحیل فی اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سب کو وہاں سے مدینہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا یا آپ نے اعلان فرما دیا، لوگوں کو بلا دیا سفر کی طرف۔ فارتحل الناس، لوگ چلنا شروع ہوئے،
متوجہ ہوئے مدینہ کی طرف وہاں سے ومن طاف باللیل قبل صلاۃ الصبح، جس شخص نے تو طواف کیا تھا رات کو صبح کی نماز سے پہلے، ثم خرج موجہا الی المدینہ، پھر وہ متوجہ ہوا مدینہ کی جانب۔ تو ناظرین یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں آخر میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں حدیث میں، اس سلسلے میں باب ذکر کر کے اس حدیث کو وہاں ذکر کیا ہے ایک مقام پر۔ تو میں اس طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب کے الفاظ ذکر کیے تھے وہ کیا تھے کہ باب المعتمر اذا طاف طواف العمرہ، کہ جب عمرے کا طواف کوئی شخص کرتا ہے، یعنی جب عمرہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ عمرے کے ساتھ اس نے طواف تو کرنا ہے جو کہ عمرے کا ایک رکن ہے۔ ثم خرج حال یجزئہ من طواف الوداع، پھر وہ طواف یا عمرہ کرنے کے بعد وہ نکلتا ہے وہاں حرم سے یا مسجد الحرام سے باہر نکلتا ہے، الگ ہوتا ہے، تو گھر میں یا گھر کی طرف سفر کرنے سے پہلے کیا اسے طواف الوداع کرنا ضروری ہے، جو کہ واجب ہے، اس پر واجب ہے یہ طواف الوداع جو بھی حج کرتا ہے۔ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ حج کرنے والا شخص جو ہے اس کو چاہیے کہ اس کا آخری عہد جو ہے وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے ساتھ ہو، تو جاتے ہوئے وہ بیت اللہ کا طواف، جسے طواف الوداع کہتے ہیں، وہ کرے۔ تو یہاں چونکہ اس حدیث میں یہ الفاظ جو ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جنہوں نے فجر سے پہلے طواف کر لیا تھا رات کو، من طاف باللیل قبل صلاۃ الصبح، صبح کی نماز ادا کرنے سے پہلے جنہوں نے عمرہ کر لیا تھا اور انہوں نے نماز فجر بھی پھر پڑھی، تو اس کے بعد وہ پھر سیدھا متوجہ ہوئے مدینہ کی جانب۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صراحت تو نہیں کی ہے اپنی اس حدیث میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد اس بات کی صراحت نہیں اس حدیث میں کہ انہوں نے بعد میں طواف وداع بھی کیا، الوداعی طواف جو ہے وہ بھی کر کے آئے یا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں نہیں پوچھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اور اسی طرح یہ جو دیگر صحاب ہیں وہ بھی نماز فجر سے پہلے جنہوں نے عمرہ کر لیا تھا وہ بھی وہیں سے ہی کوچ کر گیا، انہوں نے دوبارہ کے طواف وداع نہیں کیا۔ تو گویا معلوم یہی ہوتا ہے، جیسا کہ ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس پر قریباً اتفاق ہے علماء کا کہ جو شخص عمرہ آخر میں کرتا ہے تو اس کو بعد میں طواف عمرے کا ہی کافی ہوگا طواف وداع کے لیے۔ واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ تو انشاءاللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ناظرین، جو کچھ حدیث کے ضمن میں سنا کہا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔